بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت حسن اور حسین رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور کہنے لگی، یہ بنت رسول اللہ، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ بیٹھیے، میں انہیں پیس کر روٹی بنا دیتی ہوں اور آپ کو روٹی کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے چکی سے آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں بنا کر اس عورت کو دے دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی اپنے لیے رکھ لیتی۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جو چیز صدقہ کر دی جائے اس میں اپنا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں بھی فاقے سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں ایک کھجور کا گچھا اور بکری کا گوشت ذبح کر کے پیش کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ گوشت میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا سے کھانے کو مانگا تو سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، گھر میں آج تیسرا دن ہے اور فاقہ ہے اور گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رخصتی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں آپ کو کبھی بھی سوال کر کے پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقے میں گزرتی تھی۔ کئی دن گزر جاتے لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر کبھی کوئی فقیر یا مانگنے والا آ جاتا تو سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کبھی بھی انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ ہوتا اسی سوال کرنے والے کو اٹھا کر دے دیتی اور فرماتی، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو ان کے شوہر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ ساری رات ان کے ساتھ جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کے لیے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ بھی نماز ادا کرنے لگیں اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ جب حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا چکی میں آٹا پیس رہی ہیں تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تجھے اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو لیکن پھر بھی چکی سے آٹا پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی بھی غفلت نہیں کروں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ کئی دن فاقے میں گزر جاتے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں لیکن بی بی فاطمہ چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟
اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے ہیں، اور جب میں نے پوچھا اے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، تو میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج میرے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ یہ سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو میرے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم نہیں گیا، اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، اور میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا بھی غم برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی کیوں گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی یہ تم کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا روتے ہوئے فرمانے لگیں، میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ آپ اور بچے اس آٹے سے روٹی بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملیں اور آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا زور زور سے رونے لگیں، اور ساتھ میں حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور فرمایا، یہ سب کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی مزید طبیعت بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار ہونے لگا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ گھر پر تشریف لائے۔ جب انہوں نے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو دونوں دوڑ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھا، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ معصوم بچے پھر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ دونوں شہزادے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے، اے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج کے دن اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ آواز امام حسن اور امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے گئے اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا بھی رونے لگی اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بھی رو رہے تھے۔ اسی بیچ سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی مزید طبیعت بگڑنے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے 3 باتیں فرمائی، اگر میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو، تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرمانے لگے، اے فاطمہ، تو تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے ہمیشہ اپنا حق ادا کیا، میں ہمیشہ تجھ سے خوش اور راضی ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب سے حیران کر دینے والی تھی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا،
میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے تو مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر کہا تھا، اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور دوسری طرف سے حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ اور تیسری طرف سے حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ اور چوتھی طرف سے حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ کاندھا دیتے ہیں، اس طرح یہ پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دونوں معصوم بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے تھے۔ پھر جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اس قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو رکھا جانا تھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کبھی بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف دیکھتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ قبر کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے قبر کیا تجھے پتہ ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر سے جو آواز آئی تھی یہ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ پاک بی بی فاطمہ پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے تھی جو گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔